اللہ تعالیٰ خود فرماتے جو بھی یہ سورت پڑھے گا اسے بیٹا عطا کروں گا۔ انشاءاللہ اس سال اللہ کے حکم سے بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ بے اولادی کتنی بڑی محرومی ہوتی ہے، کیونکہ اولاد صرف گھر کی رونق نہیں بلکہ انسان کے دل کی خوشی، امید کا چراغ اور زندگی بھر کی محبت کا سرمایہ ہوتی ہے۔ اولاد وہ نعمت ہے جس کے ہونے سے گھر میں ہنسی گونجتی ہے، در و دیوار میں زندگی لوٹ آتی ہے اور انسان کے دل سے تنہائی کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ نعمت نہ ہو تو دل کی خالی جگہ کوئی بھر نہیں سکتا، گھر آباد ہوتے ہوئے بھی سنسان سا لگتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ محرومی دل پر بھی اور بھی زیادہ باری ہونے لگتی ہے۔ جب والدین دوسرے لوگوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں دبے ہوئے ارمان اٹھتے ہیں، خواہشیں جاگتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ کاش اس کے آنگن میں بھی ایک معصوم خوشبو دوڑے، اس کے گھر میں بھی ایک ننھا وجود ہنسی بکھیرے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کی تکلیف وہی محسوس کرتا ہے جو اس آزمائش سے گزر آؤ، اور وہی جانتا ہے کہ راتوں کو جاگ کر کس طرح دل اللہ کے حضور دعا میں لرزتا ہے، کس طرح امید اور مایوسی کے درمیان ایک انسان ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کو جاننے والا، ہر دل کی پکار سننے والا اور ہر آنسو سے باخبر ہے۔ وہ بندے کی خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور اس کی سب سے چھپی حسرت کو بھی جانتے ہے۔ تو اسی لیے آج یہاں اللہ کی رحمت کی بات کی جا رہی ہے، اس کتاب ہدایت کی تلاوت کی بات کی جا رہی ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے سامنے نہایت عاجزی سے اولاد صالحہ کی دعا کرتے ہے۔ جب بندہ یقین، صبر، سادگی اور صاف نیت کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کی رحمت میں تاخیر تو ہو سکتی ہے مگر انکار نہیں۔ تو لہٰذا ناظرین، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اس کی آیات پڑھ کر اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ دعا کی جائے کہ وہ اپنی بے پایہ مہربانی سے زندگی کی یہ سب سے قیمتی نعمت عطا فرمائے، گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، دلوں کو سکون دے، اور جن آنکھوں میں برسوں سے انتظار ہے انہیں اپنے فضل سے روشن کر دے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو قرآن کی کیسی بابرکت صورت کے بارے میں بتانے والی ہوں جس کے نزول کی وجہ ہی اللہ کی وہ خاص رحمت ہے جو ان دلوں کے لیے جو بے اولاد ہیں، یعنی اولاد کی خواہش میں ٹوٹ جاتے ہیں، جن کے گھروں میں بیٹے نہیں ہیں یا جن کی جولی ابھی تک خالی ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بیٹوں کے دنیا سے چلے جانے پر کفار نے طعنے دیے، انہیں ابتر کہا، ان کے دل پر تکلیف دہ باتیں کی، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے یہ صورت اتاری اور فرمایا کہ اصل میں دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، اللہ کا محبوب نہیں۔ اسی شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اللہ کی طرف سے ان دلوں کے لیے خاص پیغام ہے جو اولاد نرینہ کی کمی سے دکھی ہیں، جو کبھی کبھی ایسے تانوں، ایسی باتوں اور ایسے دکھوں سے گزرتے ہیں جنہیں صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے اپنے دل زخمی ہوں۔ تو اس لیے یہ صورت ان گھرانوں کے لیے امید کی روشنی ہے جو بیٹوں کی دعا مانگتے ہیں یا جو بے اولاد ہیں۔ اور جب کوئی بندہ پورے یقین، پورے بھروسے اور پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، دل میں یہ ایمان رکھتا ہے کہ عطا کرنے والا صرف وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی سچی دعا کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ تلاوت سے دل مضبوط ہوتے، امید بڑھتی ہے، اللہ کی رحمت قریب آتی ہے، اور بے اولاد گرانے اپنے رب کی مہربانی سے خوشیوں کی ایسی صورتیں دیکھتے ہیں جن سے گھروں میں پھر سے رونق لوٹ آتی ہے، زندگی میں نئی بہار آتی ہے، اور دل وہ سکون پاتے ہیں جس کی وہ مجزوں سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ کو اس پیارے مجرب نہایت بابرکت عمل کے بارے میں بتاتے ہیں جو بے اولاد جوڑوں اور اولاد نرینہ کی خواہش رکھنے والوں کے لیے بڑے سکون قلب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس عمل میں قرآن کی وہ مختصر مگر بہت عظیم صورت یعنی سورہ کوثر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، جس کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی دی تھی، اور اسی رحمت اور سکون کی برکت اہل ایمان کے دلوں تک بھی منتقل ہوتی ہے۔ اس عمل کو آپ دن کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے عشاء کی نماز کے بعد کیا جائے، کیونکہ یہ وقت دل کے سکون، دعا کے اثر اور روحانی یکسوئی کا وقت ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے بعد بیٹھ کر درود پاک پڑھیں جتنا پڑھنا چاہیں، تاکہ دعا اور تلاوت کے دروازے جو ہیں کھل جائیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ پھر آپ نے اسی سورج یعنی سورہ کوثر کو 313 مرتبہ اولاد کی نیت سے پڑھنا ہے، یعنی اگر آپ بیٹا چاہتے ہیں یا بے اولاد ہیں، یعنی آپ بے اولاد ہوں یا آپ اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہوں، تو تلاوت کے دوران ایک صاف پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں۔ جب تلاوت جو ہے مکمل ہو جائے تو اس پانی پر دم کریں، خود بھی پی لیں اور اپنے اوپر ہلکے سے دم کر لیا کریں۔
یہ عمل دل کو مضبوط کرتے، امید جگاتے اور انسان اللہ کی رحمت کے اور قریب ہو جاتے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دن یا 41 دن تک جاری رکھتے ہیں اور ہر دن ایک ہی وقت پر کرنے کی کوشش کریں تاکہ عمل میں باقاعدگی اور یکسوئی قائم رہے۔ یاد رکھیں عطا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اور جب بندہ یقین، دعا اور توکل کے ساتھ اس کے حضور رجوع کرتے تو اللہ عز و جل اپنے بندی کی دعا کے لیے ایسے راستے کھول دیتے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ تو اسی امید، اسی توکل اور اسی یقین کے ساتھ یہ عمل کریں۔ دل میں اللہ سے یہی دعا مانگیں کہ وہ اپنی رحمت سے آپ کی جولیاں بھر دے، گھروں میں خوشیاں اتار دے، بے اولاد جوڑوں کو اپنی نعمت سے نواز دے۔ تو آخر میں دل سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اور صحت مند اولاد عطا فرما۔ یا رب، جن گھروں میں بیٹے نہیں انہیں اپنی رحمت سے اولاد نرینہ عطا فرما۔ بے اولاد بہن بھائیوں کی جولیاں خوشیوں سے بھر دے، ان کے گھروں کو اولاد کی برکتوں سے آباد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نیک عمل کو دوسرے بہن بھائیوں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ سب اس خیر میں شامل ہو سکیں۔